آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں، جس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا، یعنی چنا اور ان کا انتخاب کیا۔ ہم میں سے کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کو پہلا نمبر دے، کسی کو دوسرا دے، کسی کو تیسرا، کسی کو چوتھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس شریعت اور فیصلے کے سامنے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور یہ سر تسلیم خم کرنا ہی ایمان ہے اور ایمان کی بلندیاں ہیں۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر 5666 ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، ہممتو، یا یہ اردتو، ہممتو او اردتو، کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اور یہاں ہممتو بھی یعنی اسی معنی میں ہے، کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان ارسل الی ابی بکر، کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجوں، وابنہ، اور آپ کے بیٹے کی طرف، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں ان کی طرف پیغام بھیجوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قلبی بات کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے فرما رہے تھے، اور وہی راویہ ہیں اس حدیث کی جو صحیح بخاری میں ہے، کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں ان کو بلاؤں ایک مقصد کے لیے، لیکن میں نے پھر خود ہی وہ ارادہ ترک کر دیا۔ کس مقصد کے لیے میں بلانا چاہتا تھا؟ فَأَحَادَ أَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ او يَتَمَنَّ الْمُتَمَنُّونَ، ان کو بلا کر میں خلافت کے سلسلہ میں کچھ لکھوانا چاہتا تھا تاکہ اور کوئی متمنی اس کی تمنا نہ کرے، لیکن اس کے بعد میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ثم قلت، تو میں نے یہ کہا، یعنی پہلے میرا اجتہاد یہ تھا کہ لکھوا دینا چاہیے، پھر خود ہی میری یہ رائے غالب آ گئی کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ قلت یأبی اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کا خلیفہ ہونا، اس کا جب اللہ انکار کر رہا ہے تو اور بن کیسے سکے گا کوئی؟ قلت یأبی اللہ، اللہ انکار کرتا ہے، وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی انکار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظ ہیں یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، یہ اس میں یدفع پہلے لفظ اللہ کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور یابا جو ہے وہ مومنین کے لحاظ سے، تو یعنی نہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت جس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہاں جس معنی میں صحابہ کا ذکر ہے، تو نہ وہ اور کسی کو تسلیم کریں گے، نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا، تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم شریف میں اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2387، اس میں حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں جو آخری بار آپ بیمار ہوئے اس میں فرمایا، ادعی لی ابا بکر، میرے پاس ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ، یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام ظاہری حیات کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بسر کیے، اور آپ پاس تھیں، تو آپ سے فرمایا کہ تم اپنے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے لیے بلا کے لے آؤ، یعنی میرا ان سے کام ہے، وَأَخَاكَ، اور اپنے بھائی کو بھی بلا کے لے آؤ، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیوں بلا کے لے آؤ؟ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، اس لیے کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہاں صحیح مسلم کے اندر واضح یہ الفاظ ہے، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، کہ میرا ان کو بلانے کا مقصد ان باپ بیٹے کو یہ ہے کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں، یعنی یہ آخری دنوں کی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کام کا کہ میں تحریر ان کو لکھ کے دے دوں۔ یہی وہ الفاظ تھے جو ابھی بخاری شریف میں سنا آپ نے، ہممتو او اردتو،
اور اس سے پھر وضاحت اس میں زیادہ آ گئی کہ یہ بلانے کا مقصد جو تھا حتی اکتبہ کتاباً، اور پھر ساتھ ہی جب یہ رائے بنی ہوئی تھی اپنی ذہن میں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں. فإنی اخاف، مجھے یہ خوف ہے، خطرہ ہے، ان یتمنا متمنن، کہ کوئی متمنی تمنا کرے، یعنی جو میں لکھوانا چاہتا ہوں مثلا خلافت، اس کے بارے میں ان سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تمنا کرے، مجھے اس کا خوف ہے. تو جب وہ تمنا کرے گا تو لکھا ہوا نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے. جبکہ طے یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے. انی اخاف ان یتمنا متمنن ویقول قائل، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی قائل کوئی قول نہ کرے. انی اخاف جو ہے یہ ان یتمنا کے ساتھ بھی لگے گا اور ان یقولا کے ساتھ بھی لگے گا. انی اخاف ان یتمنا متمنن ویقول قائل، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی متمنی تمنا نہ کرے اور کوئی قائل قول نہ کرے. اب یہاں یہ بھی وضاحت ہے کس چیز کا قول. آگے لفظ ہے آنا اولا، کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے. آنا اولا کیا ہے کہ میں فلاں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا. کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے، مجھے اس کا خطرہ ہے. تو جب کوئی قول کرے گا تو ادھر مجھ نبی کا فیصلہ موجود ہوگا، تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ تم اپنے والد صاحب کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں. اب آنا اولا اس کے ساتھ ہی یہ لفظ یہاں پر ہیں، جو ترک کرنا تھا وہ تو بعد کے حالات نے واضح کیا کہ اس چیز کو عملی جامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنایا کہ بلایا گیا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی تحریر لکھی گئی ہو، ایسا مرحلہ نہیں آیا. اور یہاں سے وہ جو مشہور حدیث کرتاس ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ لکھنا چاہتے تھے اور یہ اپنا ارادہ بنا، لیکن خود ہی اس کو ترک کر دیا. یعنی پہلے اسے اولا سمجھا کہ میں لکھ دوں، پھر یہ اپنی رائے غالب آئی کہ اس میں امت جب خود فیصلہ کرے گی تو ان کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ جو جماعت تیار کی تھی وہ فیصلے کرنے کے اہل ہے اور سب سے بڑا فیصلہ خود انہوں نے اپنا کر لیا ہے. جس طرح کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ امت نے خود کیا، اگرچہ پہلے قرائن اس کے موجود تھے، لیکن واضح طور پر ردینا لدنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس ہستی کو ہمارا لیڈر بنایا تھا نماز میں، ہم نے اسے ہی دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا. تو یعنی وہاں کوئی نہ لکھنے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ورنہ سرکار زبان سے بھی فرما سکتے تھے. اگر کاغذ قلم نہیں لایا گیا تھا تو کوئی چیز ارادہ کر کے سرکار اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور پھر سرکار نہ پہنچائیں. یہ آپ کی رسالت پر معاذ اللہ اعتراض لازم آتا ہے، کیونکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ آگے پہنچائیں. اور سرکار نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی، جو بڑے سے بڑے مخالف تھے تو اپنے کسی صحابی کی پرواہ کیسے کرتے. تو اس بنیاد پر وہاں حدیث کرتاس کے اندر بھی، جیسے یہاں یہ بخاری مسلم دونوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ارادہ کیا کہ لکھوا دوں، لیکن یہاں تو یہ بھی واضح ہے کہ کیا لکھوا دوں. یعنی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جا رہا ہے اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور تمنا نہ کرے، میں اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، تو پھر خود ہی ترک بھی کر دیا. تو وہاں بھی خود ہی ارادہ فرمایا اور اپنی مرضی سے پھر بہتر یہ سمجھا رہا ہے، یہ غالب آئی کہ یہ رہنے دیا جائے اور امت خود فیصلہ کر لے گی. تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث معاون ہے. اور یہاں یہ الفاظ ہیں، فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، کہ میں یہ کیوں لکھوانا چاہتا ہوں اور کوئی تمنا نہ کرے اور کوئی قول نہ کرے کہ میں اولا ہوں. یہ قول کیوں کوئی نہ کرے؟ اس لیے نہ کرے کہ یأبى اللہ، اللہ انکار کرتا، والمؤمنون، اور سارے مومن بھی جو اس وقت تک ہو چکے تھے اور وہ سارے صحابہ تھے. اللہ اور مومن کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی خلیفہ بنے، اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور صحابہ بھی انکار کرتے ہیں. یعنی اس وقت جتنے دائرہ اسلام میں داخل تھے وہ سارے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے لحاظ سے یہ الفاظ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے باقی کوئی اور امیدوار ہو کسی لحاظ سے
اس کا انکار کرتا ہے اللہ، اور اس کے بعد مومنون سارے جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے، تو اس سوال کا جو اولین جواب ہے ان دو حدیثوں کی روشنی میں، جو ایک میں نے بخاری شریف سے پڑھی اور دوسری مسلم شریف سے پڑھی، ان کی روشنی میں یہ ہے کہ پہلا نمبر اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو پہلا نمبر عطا کیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلے ہیں یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ نے انہیں پہلا نمبر عطا کیا، اس لیے ان کا پہلا نمبر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابلاغ کر دیا، یہ بات پہنچا دی، اور پھر صحابہ نے اس پر جو ہے وہ اتفاق کیا، اور یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ۔ یہاں بخاری میں ہے ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، یعنی ان دو حدیثوں میں محاورہ اور گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یأبی اللہ ویدفع المؤمنون یا یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، بخاری شریف میں اس کو دلیل ترک کی بنایا گیا، یعنی لکھنا کیوں ترک کیا؟ تو کہا کہ ضرورت نہیں لکھنے کی، جب اللہ انکار کر رہا ہے تو پھر لکھنا کیا ہے؟ جب سارے صحابہ انکار کر رہے ہیں، سارے ایمان والے انکار کر رہے ہیں اور کسی کا، تو پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر ہے ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، اور جو مسلم شریف کی عبارت ہے یہاں سے ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دلیل یہاں اس بات کی سرکار فرما رہے تھے کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ اور کوئی تمنا نہ کرے، یا تمنا کرے تو اس کے سامنے میری شریعت رکھی جائے، میرا فیصلہ رکھا جائے، میرا حکم رکھا جائے، کیوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں اس کے ساتھ یہ بتایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ کسی اور کے لیے تمنا جائز نہیں، چونکہ اللہ انکار کر رہا ہے تو کوئی اور تمنا ہی اس چیز کی نہ کرے، اور اس میں یہاں یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر اس کو ذکر کیا۔ باقی مسند مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں کنز العمال کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر جب ابھی اس پر مطلع نہیں تھے شاید کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ کوشش کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ کو مصلح دیا جائے، اور پھر اسی جہت سے پھر اگلے احکام بھی اس پر مرتب ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 35,671 کنز العمال میں 12ویں جلد کے اندر 35,671، اور کنز العمال میں یہ مسند علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں وہ مشہور ہستی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے عون بن ابی جحیفہ انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نازلت ربی فیکا ثلاثا، میں نے آپ کے بارے میں اپنے رب سے 3 بار بات کی۔ نازلت ربی فیکا ثلاثا، آپ کو مقدم کرنے کے لیے، آپ کو اولیت دینے کے لیے، آپ کو پہلا نمبر دینے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے 3 بار بات کی۔ فابا ان یقدم الا ابا بکر، تو تینوں بار ہی اللہ نے انکار کیا کہ وہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو مقدم کرے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقدم کیا ہے تو انہیں مؤخر پھر کون کر سکتا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں نازلت ربی فیکا ثلاثا فابا ان یقدم الا ابا بکر، کہ میں نے 3 بار رب ذوالجلال سے یہ کہا تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو مقدم کرنے سے انکار کر دیا کہ آگے کیا جائے گا، یعنی اس دن مصلی امامت پر، اور اس پر پھر جو مرتب ہونے والی ہے خلافت تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جنہیں رب ذوالجلال کی طرف سے اس سلسلہ میں مقدم کیا گیا ہے۔ یہی بات فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 21 کے اندر مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت اللہ ثلاثا، وہاں نازلت فیکا یا علی، یہاں سألت اللہ ثلاثا،
یہ بھی کنز الامال میں دوسری جگہ موجود ہے یہ الفاظ، لیکن وہ زیادہ اہم ہیں جو میں نے پہلے ذکر کی. سألت اللہ ثلاثا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار سوال کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا. کس چیز کا؟ ان یقدمک یا علی، اے علی کہ وہ آپ کو مقدم کرے. میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقدم کرے. فابا علی الا تقدیم ابی بکر، تو تینوں باری اللہ تعالیٰ نے انکار کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم کے. اور یہاں جو ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میں نے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ وہ آپ کو مقدم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسرے کو مقدم کرنے سے انکار فرمایا. تو یہ یعنی بغیر کسی رد کے بطور استدلال حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس مقام پر یوں ذکر کیا ہے. اور دوسری حدیث جو کنز الامال میں ہے فتاوی رضویہ میں، وہ اس سے پہلے اس کو ذکر کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الامال کی 11ویں جلد میں حدیث نمبر 32706، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا فیصلہ تھا پھر اس کو نافذ کیا اور فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر. چونکہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تفضیل کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تفضیل ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم نہیں کیا، ولکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان دونوں کو مقدم کیا ہے. میں نے ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مقدم کیا. ومن بہما، اور اللہ نے ان پر احسان کیا. فاطیعوہما، ان کی اطاعت کرو. واقتدوا بذکرہما ومن ارادہما بسوء، پہلے تو ان کی تقدیم کا ذکر کیا اور ان کے ذکر خیر کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کرے بلکہ ان کی طرف کسی سوء یا برائی کی نسبت کرے، تو سرکار نے فرمایا انما یریدونی، وہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہا، وہ میری طرف نسبت کر رہا، وہ میرا ارادہ کر رہا ہے. جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ ان پہ نہیں کر رہا، وہ مجھ پہ کر رہا ہے، وہ میرا ارادہ کر رہا ہے. فإنما یریدونی والاسلام، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، وہ رسالت پہ حملہ کر رہا ہے. جو ان 2 ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے. یہ جو حدیث شریف ہے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں اسی جلد کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صفحہ نمبر 470 پہ 21ویں جلد میں اقولوں کے ساتھ یعنی اپنا خصوصی تبصرہ کرتے ہوئے گزشتہ عبارت پر اقولو کما فی الحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا ہے. میں خود مولا علی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مقدم کیا صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مجھ پر. آیت پڑھی، وہ کیا آیت ہے؟ تو فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 113، اس میں یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ آیت پڑھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ آیت کا فیصلہ ہے، انہیں مقدم کیا گیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تم جھکو، تھوڑا سا بھی میلان نہ کرو. کدھر؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی طرف یعنی جو ظالم ہیں ادھر معمولی سا میلان بھی نہ رکھو، ادھر جھکاؤ نہ کرو اپنا. کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو پھر آگ تمہیں چھوئے گی. مطلب کیا ہے کہ دوزخ کی آگ تمہیں پہنچے گی. ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کو فیور دینا، ظالم کے ساتھ تعاون کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ پھر آگ تمہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ. یہ آیت پڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَكَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ ظالموں کی طرف جھکنا جائز نہیں، ان کی طرف میلان کرنا جائز نہیں، انہیں فیور دینا جائز نہیں. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی طرف سرکار کا جھکاؤ تھا.
ان دونوں کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا، ان دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ تھا. کیسے؟ وَتَزَوَّجَ ابْنَتَيْهِمَا، دونوں کی شہزادیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابْنَتَيْهِمَا وَلَا رَكَنَ إِلَيْهِمَا، اگر معاذ اللہ یہ دونوں ہستیاں ظالم ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں نہ قبول فرماتے. ان دونوں کی صاحبزادیوں کو قبول کرنے سے وہ راکانہ والا عمل تو پایا گیا، اور ادھر یہ ہے کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو پتہ چلا آیت نے ثابت کیا یہ دونوں ہرگز ظالم نہیں تھے، ورنہ ان کی بیٹیاں حرم رسول اللہ السلام میں نہ ہوتی. تو اس بنیاد پر مولا علی نے استدلال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جب رب نے یہ فرمایا خود قرآن میں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا ہے دونوں کی صاحبزادیوں کے ساتھ، تو پھر اللہ ثابت کر رہا ہے کہ ہرگز یہ دونوں ظالم نہیں ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو مقدم کیا ہے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے، ان کی شہزادیوں کو منتخب کر کے یہ اللہ نے ترجیح دی ہے. تو اس بنیاد پر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے غیروں کو تجھ پر مقدم کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الذی قدمہما علیہ، اللہ نے ان دو ہستیوں کو مجھ پہ مقدم کیا ہے.